ہم اسلام کو صرف باتوں کے ذریعے سے، وعظوں کے ذریعے سے، تقاریر کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے پھیلانا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اسلام پھیل جائے۔ یہ تمام چیزیں اسلام کے پھیلنے میں معاون اور مددگار ضرور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا اور آپ کا عمل، مسلمانوں کا عمل، خواہ وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، حکمران طبقہ ہے یا عوام ہے، اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں، ہمارا عمل جو اسلام کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسلام کے پھیلنے کے اندر۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے پھیلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کا اسلام کے مطابق زندگی کو نہ گزارنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھتا ہے، احادیث کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کو دیکھتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ دیکھتا ہے، اس پر سرچ کرتا ہے، وہ اس بات کے نتیجے پر پہنچتا ہے کہ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کا عمل اس کے خلاف دیکھتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے لیکن قابل عمل نہیں ہے۔ اگر یہ کتاب قابل عمل ہوتی تو مسلمان جو اس کتاب کو ماننے والے ہیں، جو ان کے نبی پر اتری ہے، جو ان کے لیے اتری ہے اور اس کے اندر ان کے لیے ہی احکامات ہیں، وہ ضرور ان پر عمل کرتے، کیونکہ ان کی زندگی میں نہیں ہے، اس وجہ سے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہمیں قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو لانا چاہیے۔ ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو لانا چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر زندگی لانا چاہیے۔ ہمارے ایک شیخ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے ایک کپڑے پر اگر خوشبو لگا دی جائے اور اس کو حرکت دی جائے تو خوشبو پھیل جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ایک کپڑے پر بدبو لگا کر اس کو حرکت دی جائے تو بدبو پھیل جائے گی۔ اگر ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پھیلانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں آئے لوگ مسلمان ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو لے کر پھریں۔ ہمارے کتنے طالب علم ایسے ہیں، ہمارے کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو یہاں سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، باہر کے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر ان کا رویہ، ان کی زندگی، ان کا رہنا سہنا اسلام کے مطابق نہیں، وہ خود متاثر ہو جاتے ہیں ان کی زندگی سے۔ اس وجہ سے وہاں پر جا کر اتنے مسلمان گئے ہیں لیکن اس کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیل رہا، بلکہ ان کی زندگی یہاں پر لائی جا رہی ہے۔ جو وہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر جا رہا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، وہ جس درجے پر ہیں اس کے حساب سے اثر ہو رہا ہے۔ میرا اور 4 ساتھی میرے ساتھ اور تھے، 2004 کے اندر آسٹریلیا میں جانا ہوا۔ ہم آسٹریلیا میں گئے، وہاں پر میلبرن شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے فاکنر۔ ہم فاکنر کی مرکزی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ میرے ساتھ جو ساتھی تھے ان میں سے ایک ساتھی UET کے پروفیسر تھے، ڈاکٹر انجم صاحب، تو وہ بھی ساتھ تھے جو کہ امریکن نیشنل تھے۔ ہم وہاں پر گئے، نماز پڑھی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ایسے جیسے صحابہ کی صفت آتی ہے نا کہ ایسے کہ اگر ان کے اوپر پرندہ بیٹھ جاتا تو حرکت نہیں کرتا، تو ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے وہ ڈاکٹر انجم صاحب سے کہا کہ یہ نوجوان نیا مسلمان ہوا ہے، اس سے پوچھے نہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس نوجوان کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، ہم 5 ساتھی بیٹھ گئے۔ تو ہم نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے جو واقعہ بیان کیا نا، میں وہ آپ کے سامنے اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن رہی ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو اسلام میں رکاوٹ ہے۔ اس نوجوان نے یہ بتایا، جو وہاں پر اسٹوڈنٹ تھا، پڑھ رہا تھا، کہنے لگا کہ میری بہن منیش یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور اس کی کلاس کے اندر ایک کینیا کا لڑکا فہد جو کہ مسلمان تھا، وہ بھی پڑھتا تھا۔ تو وہ بتاتی ہے اپنے بھائی کو، اس کے بھائی نے جو ہمیں بتایا، وہ کہنے لگی کہ وہ جب بھی کلاس میں آتا پوری متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ایسے معصوم سا اس کا چہرہ، طبیعت میں خشوع و خضوع، نظروں میں حیا، جو ایک اسلام کی مطلوب زندگی ہے وہ اس نوجوان کے اندر تھی۔
میری بہن نے دیکھا، وہ بہت متاثر ہوئی. اس نے ایک دن اس نوجوان سے پوچھا، فہد آپ سب سے اچھا سبق سناتے ہو، یہاں جتنے بھی باہر کے ملکوں سے، ایشیا سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ہمارے اندر، تاکہ ہمارے ساتھ ان کا تعلق بنے، تعلق بڑھے، تاکہ اس کی وجہ سے ہماری طرف سے کوئی شادی وغیرہ کا سلسلہ جاری ہو، تو تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو پی آر ملے، پاسپورٹ مل جائے. تو اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ میں روزانہ دیکھتی ہوں آپ آتے ہیں، اپنے حساب سے نظریں جھکائی ہوتی ہیں، ایسے پروقار طریقے سے آتے ہیں، سبق سناتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اس نے بتایا کہ اس وجہ سے ہمارے نبی نے ایک طریقہ بتایا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان نوجوان کیسے حیا کی نظروں کے ساتھ اپنی کلاس میں پڑھے جب وہاں پر لڑکیاں بھی پڑھتی ہوں. مسلمان کیسا ہونا چاہیے وہ ہمارے نبی نے بتایا ہے. میں اس کے حساب سے آتا ہوں. وہ لڑکی دن بدن، بھائی اس کا بتاتا ہے کہ دن بدن میری بہن اس کے قریب ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ اتنی متاثر ہوئی کہ وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد اس نے اپنے ماں باپ پر محنت کی، ماں بھی مسلمان ہو گئی، باپ بھی مسلمان ہو گیا. اس کے بعد اس کے والدین نے اس لڑکی کی شادی اسی فہد سے کر دی. اب یہ بتاتا ہے کہ میں جیسے آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کے لیے یا ویسے ٹیوشن کے لیے ٹیوٹر لگاتے ہیں، تو میرے والدین نے، کیونکہ اس وقت پہلے وہ عیسائی تھے، تو انہوں نے عیسائیت پڑھانے کے لیے میرے لیے ایک ٹیوٹر کا انتظام کیا ہوا تھا جو مجھے آ کر روزانہ عیسائیت پڑھاتا تھا. میں عیسائیت کے اندر بہت زیادہ رسوخ رکھتا تھا، بہت زیادہ مضبوط تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ مجھے عیسائیت کا اتنا پکا تو بنا چکے تھے، لیکن اب وہ کیونکہ مسلمان ہو چکے تھے، اب وہ یہ چاہتے تھے کہ میں بھی مسلمان ہوں. اب وہ آئے روز کوئی نہ کوئی سبیل بناتے، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتے، لیکن میں مسلسل اس کو رد کر رہا تھا. جب میری بہن نے دیکھا کہ کوئی حل نہیں نہ چل رہا، اس نے ایک تدبیر سوچی. اس نے امام کعبہ کی جو تلاوت ہے نا جی، وہ خریدی، کیسٹ خریدی، اور اس نے آ کر اس تلاوت کو نا گھر میں چلایا، اس نظریے کے ساتھ کہ جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سنا اور ان کے دل پر اثر ہوا، جس سے متاثر ہو کر وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام کو قبول کیا. اللہ کرے کہ یہ جو سخت اس کا دل ہے وہ موم ہو جائے اور یہ بھی اسلام کی طرف آ جائے، اسلام کی طرف مائل ہو جائے، اسلام لے آئے. لیکن میں نے کیا کیا، اس نے اندر تلاوت لگائی، میں نے باہر گانے لگا دیے، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے. لیکن دن بدن دیکھ رہا تھا کہ اس کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ بات یہ ہے، اگر آپ لوگ اپنا پریشر اسی طریقے سے بڑھاتے رہے تو میں کورٹ میں چلا جاؤں گا کہ یہ لوگ میری مذہبی آزادی خراب کر رہے ہیں، اس کو چھین رہے ہیں. اور بڑے پریشان، خاموش ہو گئے، اللہ سے مانگتے رہے. چند دنوں بعد میرا آسٹریلیا کے ساتھ ایک جزیرہ ہے جس کو تسمانیہ کہتے ہیں، تو میرا تسمانیہ جزیرہ میں ایسے سیر و سیاحت کے لیے جیسے آپ لوگ مری جاتے ہیں وغیرہ، تو ایسے جانے کا ایک ارادہ بنا. میں وہاں گیا، میں پھرتا رہا، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی، جیسے مختلف جگہوں پر سیاحت کی جگہ ہوتی ہیں تو میں وہاں پر پھرتا رہا. ایک پارک میں نے دیکھا کہ ایک فیملی ایک چٹائی بچھا کر اور اس کے اوپر دسترخوان بچھا کر تو کھانے کھا رہی. میں بھی قریب بیٹھا ہوا تھا. جو ان کا مرد تھا نا، اس نے مجھے بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اس نے کھانا پیش کیا کہ کھانا کھائیں. مجھے وہ کبھی کوئی چیز پیش کر رہا ہے، کبھی کوئی چیز پیش کر رہا ہے، کبھی کوئی چیز پیش رہا ہے، جو میں نے اپنے مذہب میں نے نہیں دیکھی تھی کہ اس طرح کوئی کسی کا اکرام کرتا ہو، کسی کو اتنی رسپیکٹ دیتا ہو. میں بہت متاثر ہوا، ان کا شکریہ ادا کیا. میں وہاں سے آگے چلا گیا اور جہاں جہاں جانا تھا میں نے اپنا وقت پورا کر کے تو چند دنوں بعد میں واپس اپنے گھر آیا. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اپنا جیسے سفر نامہ ہوتا ہے اپنی والدہ کو، والد کو، بہن کو، ان کو بٹھا کر تو سنایا کہ میں فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا. تو میں نے پھر وہ پارک والا واقعہ بھی سنایا، کیونکہ اس کے میرے ذہن پر بہت گہرے نقوش تھے، وہ اتنا زیادہ میرے اوپر اثر انداز کر چکا تھا. میں نے بڑی حیرت کے انداز میں ان کو سنایا کہ میں نے وہاں پر ایک فیملی کو، انڈین فیملی کو دیکھا، وہ اس طرح کر رہے تھے، ماشاء اللہ انہوں نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا. کہتے میری بہن نے فوراً پتہ کیا کہا، میری بہن نے کہا کہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ تھے؟ میں نے کہا کون لوگ تھے؟ کہ نہیں مسلمان تھے.
کہنے کہ یہ کیسے آپ کو پتہ چلا مسلمان تھے؟ کہنے کہ اس وجہ سے کہ یہ طریقہ ہمارے نبی کا ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا جائے، کوئی موجود ہو تو اس کو ساتھ کھانے میں شامل کیا جائے، اس کا اکرام کیا جائے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ کہنے لگے اچھا آپ کے نبی نے یہ طریقہ سمجھایا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ اتنا میرے ذہن پر اس کا اثر تھا کہ میں نے فوراً اپنی بہن سے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے، اور میرا دل گھٹ رہا تھا کہ اگر میں اسلام قبول نہیں کرتا تو میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ وہ اتنا زیادہ میرے اوپر اثر انداز تھا، اور اللہ کی طرف سے ان کی دعائیں بھی اثر کر رہی تھی۔ تو میں نے جا کر وہاں کا جو دارالعلوم تھا وہاں پر اسلام کو قبول کیا۔ گزارش یہ ہے آپ اس واقعے کے اندر دیکھیں اس کی بہن کے اسلام میں آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ فہد کی اسلام کے مطابق زندگی۔ اس کے والدین کا اسلام میں آنے کا ذریعہ کیا؟ اس کی بہن۔ اس کا ذریعہ کون ہے؟ فہد۔ اس لڑکے جس کا نام اب عبداللہ تھا، پہلے اس کا نام وینڈرو تھا، اس کے اسلام لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس انڈین مسلمان کا کھانے پر بٹھانا جو آپ علیہ السلام کا ایک سنت طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں گزارش یہ ہے ہم بھی نیت کریں، ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس یہاں سے جا رہے ہیں یا باہر موجود ہیں، نیت کریں کہ اپنی زندگی کو آپ علیہ السلام کے طریقے پر لائیں، اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں، اپنی طبیعت میں استغنا پیدا کریں، اور اس طرح وہاں پر رہ کر زندگی گزاریں۔ اللہ جل جلالہ آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں آنے کا راستہ بنائے گا، ذریعہ بنائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ صرف اس لیے نہیں گزارنے کے لوگ تاکہ دیکھیں اور مسلمان ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں ہم نے اقرار کیا ہے کہ ہم احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے اور آپ علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم اس کلمے میں اقرار کر چکے ہیں، تو اس وجہ سے نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد زندگی آپ علیہ السلام کے طریقے پر گزرے گی۔ خاص طور پر میری درخواست ہے اپنے اسٹوڈنٹس سے کہ وہ اس بات کی نیت کریں، کالج، یونیورسٹی، سکولز، جہاں پر بھی چاہیں وہاں پر ہم ایک حیا والی آپ علیہ السلام کی سنت والی زندگی گزاریں گے۔